لاہور شہر کی ہنگامہ خیز تاریخ رہی ہے۔ یہ 1886 میں غزنوی خاندان کا دارالحکومت تھا، پھر یہاں منگولوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد یہ ترک فاتح تیمور کے کنٹرول میں آ گیا۔ 1524 میں مغل بادشاہ بابر کی فوجوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس سے مغل خاندان کے دور میں لاہور کے سنہری دور کا آغاز ہوا۔ اس شہر میں موجود شاہی قلعہ مغلیہ سلطنت کی ایک عظیم یادگار ہے۔ 1021 عیسوی میں محمود غزنوی نے اس علاقے پر حملہ کیا تو یہاں مٹی سے بنا ایک قلعہ موجود تھا، جسے شہنشاہ اکبر نے 1566 میں گرا کر نئے قلعے کی بنیادیں رکھیں۔ مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کی تعمیری ابتدا کے بعد آنے والے تمام مغل بادشاہ، سکھوں اور انگریزوں نے بھی اس میں کسی نہ کسی عمل، بنگلے یا کسی دیوار کا اضافہ کیا، جس کے بعد قلعہ لاہور ایسی عمارت بن گیا جو پاکستان سے پہلے کے ہر دور کی تعمیر سازی کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ اگر صرف مغل دور کی بات کی جائے تو جہانگیر نے اس میں باغات اور محلات کا اضافہ کیا۔ شاہجہاں نے موتی مسجد، دیوان خاص، شاہی رہائش اور نولکھا محل کا اضافہ کیا۔ اورنگزیب عالمگیر، جو عمارت سازی کا زیادہ شوقین نہیں رکھتا تھا، اس نے بھی عالمگیری دروازہ اور بادشاہی مسجد تعمیر کی۔ لاہور شہر کے شمال مغربی حصے میں ایک شان کے ساتھ کھڑا یہ قلعہ مربع شکل میں 50 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ قلعہ 2 حصوں میں بنا ہوا ہے۔ پہلا حصہ انتظامی حصہ ہے، جس میں دیوان عام و دیوان خاص اور کچھ باغات شامل ہیں، جبکہ دوسرا حصہ رہائشی حصہ ہے، جس میں شمالی دربار اور ہاتھیوں کا دروازہ بھی شامل ہے۔ اس میں شیش محل اور چھوٹے باغات بھی شامل ہیں۔ شیش محل قلعے کا خوبصورت ترین حصہ ہے، جس میں دیواروں اور چھت پر مختلف رنگوں کے شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جڑے ہوئے ہیں۔ ہاتھیوں کے دروازے کے پاس دیواروں پر گولیوں کے نشانات 1847 میں ہونے والی سکھوں کی خانہ جنگی کی یادگاریں ہیں، کیونکہ یہ تقریباً 40 سال تک سکھوں کے قبضہ میں بھی رہا تھا، جس کی وجہ سے یہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا حقیقی گھوڑا بھی موجود ہے۔ قلعے کی مشرقی اور مغربی دیواروں کے درمیان 2 بڑے دروازے ہیں، جن میں اب داخلے کے لیے استعمال ہونے والے دروازے کو عالمگیری دروازہ کہا جاتا ہے، جبکہ قلعے میں داخلے کا اصل دروازہ مریم زمانی مسجد کے سامنے تھا، جبکہ عالمگیری دروازہ حضوری باغ کے ذریعے بادشاہی مسجد میں جانے کے لیے تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کی تعمیر کردہ یہ مسجد قلعے میں مغل تعمیر سازی کا بہترین نمونہ ہے، اور یہ اپنے دور کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ اس قلعے میں ایک عجائب گھر بھی ہے، جس میں ہاتھی کے دانت سے بنا تاج محل کا ایک ماڈل بھی رکھا گیا ہے۔ یہ قلعہ ایک طرف تو رہائشی مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا، جبکہ دوسرا اس کو بنانے میں فوجی مقاصد کو بھی مد نظر رکھا گیا تھا، کیونکہ قلعے کی دیواروں پر بندوقوں اور توپوں کے لیے سوراخ بھی ہیں، جن سے وہ محاصرہ کرنے والی فوج پر گرم پانی اور گولیاں بھی برساتے تھے۔ اس قلعے کی کئی بار تعمیر و مرمت بھی کی گئی۔ اسے یونیسکو کی طرف سے مالی امداد بھی دی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی مرمت کی گئی۔ یہ نہ صرف پاکستان میں ہی مشہور ہے، بلکہ دوسرے ممالک سے بھی لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور سالانہ ہزاروں سیاح یہاں کا نظارہ کرنے آتے ہیں۔ شاہی قلعہ لاہور مغلیہ فن تعمیر کا ایک ایسا شاہکار ہے، جسے چند گھنٹوں میں مکمل طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔